ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون صدق اللہ العظیم۔ اگر استاد اور مرشد یا باس جس کے پاس انسان کام کرتا ہے وہ سخت ہوں مزاجاً طبیعتاً یا بہت زیادہ تشدد کرنے والے یا سختی کرنے والے ڈانٹنے والے اس طرح کی طبیعت کے ہوں تو ان کی طبیعت کو مزاج کو موافق کرنے کے لیے نرم کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی بہترین ہے قرآن، کیونکہ اکثر جو ہے انسان کہیں کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، دفتر ہوتا ہے، دکان ہوتی ہے، فیکٹری ہوتی ہے، کہیں بھی کام کرتا ہے یا کسی کے پاس پڑھ رہا ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں یا مدرسے میں، تو وہاں کام کرنے والی جگہ پہ جو اوپر باس ہے، سینئر ہے، یا مدرسے میں اسکول کالج میں جو ٹیچر ہے، معلم ہے، استاد ہے، اس کی طرف سے سختی ہو اور وہ غصے والا مزاجن سخت ہو تو اس آیت کریمہ سے اللہ ان کا دل جو ہے آپ کے لیے نرم کر دے گا، جو پڑھے گا اپنے لیے اس کو۔ اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا معلم اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معلم اعظم ہیں، یعنی سب سے بڑے استاد ہیں۔ اچھا، کوئی رتبہ بھی آپ دیکھیں، خالی معلم کے نہیں، آپ جج میں دیکھیں تو آپ سب سے بڑے جج ہیں، جرنیل میں دیکھیں تو آپ سب سے بڑے جرنیل ہیں، اور اگر آپ امام خطیب میں دیکھیں تو آپ سب سے بڑے خطیب اور امام ہیں، آپ مجاہد میں دیکھیں تو سب سے بڑے جہاد کرنے والے نبی السیف ہیں۔ کائنات کے وہ سارے اوصاف جو آج مختلف عہدوں میں نظر آتے ہیں وہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی۔ اب امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ باپ بنوں گا تو میں کس کی جو ہے طریقے کو اپناؤں، باپ بھی سخت ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے وہ سارے جو عہدے میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر وہ سخت ہے، بعض کا ملک کے لیے کوئی جج سخت آ جاتا ہے، کوئی جرنیل سخت آ جاتا ہے، کوئی جو ہے حکمران سخت آ جاتا ہے، گھر کے لیے کوئی باپ کا جو رتبہ ہے وہ سخت ہو گیا، ماں سخت ہو گئی، یا اسی طرح کونسلر، ڈی سی، ایس ایچ او۔ اب یہ سارے رتبے جو آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آتے ہیں اور یہ سخت ہے تو آپ انہیں مہربان کرنا چاہتے ہیں، نرم کرنا چاہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ قرآنی آیت جو ہے ہمارے لیے ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے باپ بن کے دکھایا، آپ نے سسر بن کے دکھایا، آپ نے خامند بن کے دکھایا، آپ نے مدرس بن کے دکھایا، آپ نے جو ہے خطیب بن کے، مجاہد بن کے، جج بن کے، مزدور بن کے، مستری بن کے، ایک ایک ادا اپنے اندر محفوظ کی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ نبی ہیں اور میری کائنات میں، میری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے، سب سے افضل مقام آپ کا ہے، اور لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ قصہ ہی مختصر، بات ہی ختم ہو گئی، اب بحث ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میری ذات رب العالمین ہے۔ اللہ اپنے آپ کو الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والا۔ پالنے والا ہمیشہ مہربان ہوتا ہے، ماں پالتی ہے، مہربان ہوتی ہے اپنے بچے پہ، باپ اپنے بچے پہ، دوسروں کے بچوں پہ نہیں، اپنے بچوں پہ مہربان ہے۔ آپ جانور کو دیکھ لیں، اب شیر جو ہے، شیرنی کو وہ کس طرح جو ہے نوچتے ہیں جانوروں کو اور ان کے بچوں کو اٹھا کے کھا جاتے ہیں۔ جب اسی شیرنی کا بچہ
جب بگڑ بلے یا اس طرح مختلف جانور کھا لیتے ہیں تو وہ شیرنی وہاں اپاہج بن کے بالکل جو ہے صدمے میں بیٹھ جاتی ہے، وہیں روتے روتے اپنی جان دے دیتی ہے۔ جب وہ دوسروں کے بچوں کو نوچ کے کھا رہی ہوتی ہے ماں کے سامنے تو اسے ترس نہیں آتا، لیکن اپنے بچوں کے لیے کیونکہ پالتی ہے نا، اللہ کتنا مہربان ہوگا، اللہ نے مثال دی کہ میں ماں سے بھی زیادہ 70 گنا بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ آپ جانور، میں افریقہ کے جنگلوں میں بہت گھوما ہوں، بہت زیادہ، یعنی ایسے ایسے جنگلوں میں جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو میں وہ کارگزاریاں دکھاتا رہتا ہوں اکثر جو ہے، تو میں نے اپنے آنکھوں سے یوں دیکھا ہے یہ سب چیز۔ ایک تو ٹی وی میں آپ دیکھیں، آپ کو میڈیا میں بھی نظر آ جائے گی، نیٹ میں بھی نظر آ جائے گی، لیکن ایک آنکھوں کے سامنے آپ دیکھتے ہیں اس طرح۔ تو آپ دیکھیے کہ جانور بھی اپنے پالنے، جس کو پالتا ہے تو اس کے لیے جان دے دیتا ہے، اس کی محبت ہے اس کے دل میں۔ تو رب تو ہے ہی پیار کرنے والا، اب رب نے اپنا رسول بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو میں نے کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا پیغام آگے پہنچانے والا بنایا ہے، امت تک آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام کیا؟ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کا منصب کیا ہے۔ اب یہ تعارف کرانے کے لیے جب ہمارے خطیب تقریر کرتے ہیں توحید بیان کرنے میں تو وہ اس طرح سختی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے سخت الفاظ بولتے ہیں کہ نمازی ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ توحید بیان کرنے میں بھی الفاظ کیسے ہونے چاہیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا۔ میرے پیغمبر آپ نے چونکہ تعارف میرا کرانا ہے، ہمارے نبی نے ساری زندگی جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ ہمارے نبی تو تعارف ہی اللہ کا کراتے تھے اور خود رسول تھے، تو اس لیے ہمیں جب کتابوں میں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہمارے نبی نے کہا، لیکن ہم جب کہیں گے تو لا الہ الا اللہ نہیں خالی بلکہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ نے میرا تعارف کرانا ہے، میری توحید بیان کرنی ہے، میری وحدانیت کو اجاگر کرنا ہے، میرا یہ بتوں کا جو ہے ساروں کی نفی کرنی ہے، لا 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 کہنا ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ کا لہجہ کیسا ہو، آپ کا انداز کیسا ہو، مخلوق کے ساتھ رویہ کیسا ہو، تو رویہ کیا ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کے نہ بھیجا ہے دنیا میں، میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں رب ہوں، میں تو پالتا ہوں نا، نبی نہیں پالتا، نبی حاجت روا نہیں ہے، نبی مشکل کشا نہیں ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اب نبی رحمت ہے، اللہ رب ہے، نبی کیا ہے؟ رحمت۔ اللہ نے کیا لقب دیا؟ اللہ نے کہا میں رب ہوں، پالتا کائنات کو کون ہے؟ اللہ۔ اب اور رحمت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے پیغمبر آپ نے میرا تعارف کرانا ہے نا، تو اس لیے آپ نے سخت الفاظ نہیں، ہوٹنگ کے نہیں، ہٹ نہیں کرنی کسی پہ، بلکہ پیار سے۔ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے۔ اب جو تبلیغ کا انداز ہے نا نبی کی، اس کو جس نے اپنایا ہے وہ دنیا میں چمکا ہے۔ تبلیغی جماعت کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے اسی طریقے کو اپنایا، پیار سے، رحمت بن کے۔ تو آج تبلیغ والے پوری دنیا میں 100 سال ابھی ہوئے جا کے ان کو 1926 میں، اور 100 سال میں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سورج نکلتا ہو اور تبلیغ والا نہ ہو، ہے ایسی بات یا نہیں؟ لیکن آپ کو دیکھیے 100 سال میں اتنا انقلاب آیا، کیونکہ نبی کی نقل کی، رحمت بنے۔ ہمارا جو مسجد وہی آباد ہوگی جس مسجد میں رحمت بن کے خطیب بیان کرے گا، جس میں رحمت بن کے عوام سے ملے گا، اور جو سخت کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، جہنمی ہو گئے، اب یہ جو فتوے لگائے گا تو وہاں لوگ بھاگ جائیں گے۔ اب اللہ نے کہا میرے نبی آپ نے جو ہے رحمت بننا ہے، میں نے آپ کو لقب دیا ہے کہ آپ مہربان ہیں، آپ امت کے لیے رات پوری روتے ہیں، آپ پوری رات کھڑے ہو کر، آپ معلم ہیں، معلم کیسا ہونا چاہیے؟ رحمت للعالمین کی طرح۔ اب مدرس ہیں، مدرس کیسا ہونا چاہیے؟ رحمت للعالمین کی طرح۔ آپ باپ ہیں، باپ کیسا ہونا چاہیے؟ رحمت للعالمین کی طرح۔ آپ جج ہیں، چیف جسٹس کیسا ہونا چاہیے؟ چھوٹے موٹے جج کیسے ہونے چاہیے؟ رحمت للعالمین کی طرح۔ آپ جرنیل ہیں، جرنیل کیسا ہونا چاہیے؟ رحمت للعالمین کی نقل کرنے والا، ان کی طرح۔ یعنی غصہ نہ کرے، بدلے نہ لے، انتقام نہ لے، یہ ہے اللہ نے کہا۔ اب دیکھیے یہ آیت کتنی جاندار آیت ہے۔ آج ہمارے جتنے بھی عہدے ملتے ہیں کسی کو، استاد غصے میں مار رہا ہے طلبہ کو، اب وہ اپنے لیے مار رہا ہے، اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے،
اب ٹیچر ہے باپ اپنے غصے میں مار رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں مار رہا. یہاں رحمت للعالمین. اب مسند احمد میں وہ حدیث آئی، حضرت حذیفہ رازدار رسول ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، مدائن میں یہ جمع ہوئے، مدائن کی مسند احمد میں مدائن میں وہاں جمع ہوئے، ایک شہر ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین، عالم کیا ہے؟ عالم، عالم نہیں، عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، عالم کہتے ہیں اہل علم کو. اب عالمین ایک جہان نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی شفیع صاحب معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ وہ حدیث لائے کہ ابو سعید خدری نے پوچھا یا رسول اللہ جہان کتنے ہیں؟ آپ نے کہا 4000. ایک روایت میں فرمایا 40,000 جہان ہے پوری کائنات میں اللہ کے. ان سارے جہانوں کے لیے رب کون ہے؟ اللہ. الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. اور رحمت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین اور حضور کے لیے رحمت للعالمین، کہ اب اللہ رب چونکہ پالے گا، اللہ سب کو دے گا. اللہ کو نماز نہ پڑھے اس کو بھی دے گا، روزہ نہ رکھے اس کو بھی دے گا، چوریاں کرے اس کو بھی دے گا، کافر ہے اس کو بھی دے گا، دین کے ساتھ ہے اس کو بھی دے گا، نہیں ہے اس کو بھی دے گا. اور حضور کو اللہ نے کہا دیکھو میں سب کو دے رہا ہوں، آپ بھی رحمت بن جائیں. ساروں کے لیے دعا کریں، ساروں کے لیے مجھ سے مانگیں، ساروں سے اخلاق سے پیش آئیں، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو اب آپ یہ انداز سمجھیں رب العالمین اور رحمت للعالمین کا. اب وہ کہنے لگے ابو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عمر میں بہت زیادہ تھے. ان کے بارے میں ابن کثیر البدایۃ والنہایہ میں لکھتے ہیں 300 سال عمر انہوں نے پائی، جس پہ متفق ہیں، اور طویل عمر صحابہ میں وہ ہے. پہلے بھی 100-150 سال زیادہ عرصہ گزار دیا تھا کفر میں، ایرانی تھے، فارسی تھے. تو اب حذیفہ کہنے لگے کہ آپ بتائیں حضور علیہ السلام مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، تو وہ تو مان لیا، کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ تو پھر یہ بات طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آئی ہے، دونوں کو یکجا کیا. اب انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے رحمت تو ایسے ہیں کہ مسلمان حضور علیہ السلام کی وجہ سے جنت میں جائے گا. مسلمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ تمغے، یہ اعزاز، یہ رحمتیں کہ ایک رات لیلۃ القدر میں جاگ گیا تو 80 سال کی عبادت. اب دیکھیے اب اس نے ایک نیکی کی 10 گنا بڑھ گئی. اچھا گناہ کیا لکھا نہیں جائے گا، بنی اسرائیل کے گناہ دروازے پہ رات کو لکھ دیتے تھے. ان کو آدم علیہ السلام کی توبہ 40 سال بعد معاف. اس امت کے بندے کی توبہ 1 سیکنڈ میں، گناہ کرے گا سارے گناہ کیے اسی وقت کا استغفر اللہ، سارے گناہ معاف. یعنی کتنا اعزاز ہے، کس کی وجہ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اچھا وہاں پر گناہ ہوتا تھا، تشہیر ہوتی تھی، بچوں کو ہی پتا، بیوی کو ہی پتا. یہاں گناہ ہوتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے بس توبہ کرو معاف. ان فرشتوں کو بھی کہتا ہے بھول جاؤ، اب مٹا دو سب کچھ. اچھا اب انہوں نے کہا اچھا کافروں کے لیے کیسا ہے؟ تو فرمانے لگے کافروں کے لیے ایسے ہیں کہ آج دنیا میں اجتماعی عذاب نہیں آ رہا. باقی امتوں پہ اجتماعی عذاب آیا نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ساری قوموں کو دیکھیں. اس امت پہ نہیں آ رہا. کیوں؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے. رحمت ہیں آپ، عذاب نہیں آئے گا امت پہ. کافروں پہ بھی رحمت ہوئے نا. اب شکلیں چینج نہیں ہو رہی، خنزیر نہیں بن رہے. اب یہ ساری رحمت ہمارے نبی کی کافروں کے لیے بھی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ پیار والا. اب میں نے کہا نا حضور نے سب کچھ بن کے دکھایا. والد کیسا ہو، شوہر کیسا ہو. اب بیوی سے لڑنا، گھر میں داخل ہو تو بچے سہم جائیں جلاد آ گیا. نہیں، جلاد بن کے گھر میں نہ جائیں، باپ بن کے جائیں. ہمارے نبی گھر میں جاتے تھے، سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی، پیار محبت سے ملتے تھے. حضرت فاطمہ کے لیے آپ بھی کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب آپ دیکھیے بچے، آپ بچوں کو چومتے تھے اپنے نواسوں کو، اور یہاں بچوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو باپ کیسا ہو؟ اب رحمت للعالمین کی طرح. شوہر کیسا ہو، جرنیل کیسا ہو، جج کیسا ہو، مدرس کیسا ہو، استاد کیسا ہو، باس کیسا ہو، رحمت للعالمین کی طرح. اب اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کل اب میرے پیغمبر آپ رحمت ہے نا، اب آپ کے ہیں. اب یہ تربیت ہوتی ہے. ہر بندہ تقریر شروع کر دے تو تقریر کے لیے بھی تو کوئی تربیت ہے نا.
اب اللہ نے اپنے نبی سے کہا، پہلے کہا کہ آپ میرے پیغمبر کیا ہے؟ رحمت. اور کس کے لیے؟ خالی اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے تو سارے ہی رحمت بن جاتے ہیں، دوسروں کے بچوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی. تو اب آپ نے یوں تبلیغ کرنی ہے. کل تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ یوں، انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد. دیکھو مجھے وحی آئی ہے کہ میرا اور تمہارا رب، میرا اور تمہارا حاجت روا، میرا اور تمہارا مشکل کشا کتنے ہیں؟ ایک. ہمارا ایک، واحد، واحد، دوسرا کوئی نہیں ہے. کائنات میں رب کتنے ہیں؟ حاجت روا کتنے ہیں؟ مشکل کشا کتنے ہیں؟ ایک ہے بس. یہ وحی آئی ہے. اب دیکھیے توحید ہے نا، توحید کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا. یہاں تو توحید بیان کرتا ہے تو مقام مصطفیٰ کو گرا دیتے ہیں اکثر لوگ، مقام مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو توحید گرا دیتے ہیں. یہ ہے اعتدال. اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا سنتے ہو تم؟ اطاعت کرتے ہو؟ تسلیم کرتے ہو؟ کیا بات تمہیں روکتی ہے اس چیز سے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پیٹھ پھیرو گے نا، فَقُلْ، تو سن لو میں تمہیں بتا رہا ہوں، آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، میں سب کچھ تمہارے سامنے کھول کے بیان کر چکا ہوں، ہر چیز برابر میں نے تمہیں بتا دی ہے. وَإِنْ أَدْرِي، اب مجھے نہیں پتا. اب علم غیب کس کے پاس ہے؟ بتا دیا پیغمبر نے. علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہاں کا وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا اس بات کو، مجھے نہیں پتا کہ اقریب، وہ جو قیامت ہے، وہ جو عذاب ہے، چاہے دنیا میں عذاب یا موت کے بعد قیامت کا، یا قیامت کا سور، یہ جو متى هذا الوعد ان کنتم صادقین تم کہتے ہو، مجھے نہیں پتا. وَإِنْ أَدْرِي قریب، وہ قریب ہے، ام بعید، یا بہت دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. لیکن یاد رکھنا قیامت آئے گی، موت آئے گی، حساب ہوگا، لیکن یہ میں نہیں جانتا کہ وہ کب ہوگا، یعنی ڈیٹ اس کے بارے میں مکمل تاریخ کون جانتا ہے؟ یہ ہے علم غیب کلی. اللہ کے علاوہ اللہ جتنا اپنے نبیوں کو دے دے، صحابہ کو دے دے، ولیوں کو دے دے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کل کس کے پاس ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. سورہ جن میں اللہ نے کہہ دیا. اب یہ اگر آپ کے باس، ٹیچر، مدرس، باپ، شوہر، جج، عدالت، دفتر، تجارت، جرنیل، سیاستدان، کوئی بھی ایسا ہے جو سخت ہے، جہاں آپ کے لیے تکلیف ہے، آپ کے لیے غصہ ہے، آپ اسے نرم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے وہ آیت پڑھنی ہے جو کائنات کے سارے رتبوں کے بڑے کو اللہ نے خود فرمایا میرے پیغمبر آپ نے نرم بن کے رہنا ہے. اور نرم ہوئے پیغمبر یا نہیں، اور رحمت بنے یا نہیں، امت کے لیے روتے روتے چلے گئے. تو یہ آیت کریمہ، آیت نمبر جو ہے وہ 107 ہے، سورہ انبیاء، لاسٹ ہے اس کے تقریباً. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ آپ 111 مرتبہ پڑھیں اور 11 دن تک پڑھ کے کھانے پینے پہ ان کو کھلا پلا دیں. اگر وہ کھلا پلا نہ سکے تو ان کو دم کر دیں، پھونک دیں ان کا تصور کر کے. یا اور جب بھی کسی کے پاس جائیں جو سخت ہو تو یہ 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کر جائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ اس کے دل کو آپ کے لیے رحمت والا کر دے گا، مہربان کر دے گا. اور یہ جو بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا تو یہ قاری صاحب کے پاس جائیں تو 3 بار پڑھ کے جائیں تو قاری صاحب بھی ان کے لیے مہربان ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور دل نرم ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب